جان ایپیسوڈ نمبر 7۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا رقیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو رابعہ نے مجھ سے کہا، آئیے ذرا دیکھ آئیں، یہ شاداب تو لگتا ہے ماں کی جان لے کر چھوڑے گا۔ اور میں اس کے ساتھ چلی آئی۔ سردیوں کی چمکیلی دھوپ میں صحن میں چارپائی پر بستر لگائے لیٹی تھی، پاس ہی شاداب کھڑا مینا کو ہوا میں اچھال رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ ماں سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ چونکا، پھر رقیہ کے کہنے پر مینا اسے پکڑا کر اندر سے 2 کرسیاں اٹھا لایا، پھر بندوق جو اس نے درخت کے ساتھ لگا رکھی تھی اٹھاتے ہوئے بولا، ماں چلتا ہوں میں، اب شام کو آؤں گا۔ شاداب، تمہاری ماں بیمار ہے، کچھ تو خیال کرو۔ رابعہ نے غصے سے کہا، خیال کر کے ہی یہاں آیا تھا، اب آپ آ گئی ہیں تو میں چلتا ہوں۔ اس نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، نوکری پر تو نہیں جا رہے جو جانا بہت ضروری ہے؟ رابعہ نے پھر غصے سے کہا، ارے نوکری تو پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملتی، مجھے کیا ملے گی؟ اور پھر نوکری کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یہ زمین باغات جائیداد یہ سب حماد خان کے نہیں، میرے بھی ہیں۔ بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے اس کے عیش کرنے میں۔ دونوں آپس میں گفتگو میں لگے ہوئے تھے جبکہ میں رقیہ کا حال پوچھ رہی تھی۔ جواب میں وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بس جی، جب یہ حماد کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے تب میری حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ اگر حماد نہ رہا تو پھر یہ بھی زندہ نہ رہے گا، اور جب یہ نہ رہا تو میں زندہ رہ پاؤں گی؟ اچھا ہے یا برا، میری زندگی کا یہی سہارا ہے، حصہ ملے نہ ملے یہ تو میرے پاس رہے۔ میں بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی، مگر یہ اپنی ضد نہیں چھوڑتا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، شاداب کھڑا اب بھی رابعہ سے بات کر رہا تھا۔ رابعہ اسے سمجھا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے شاداب کا ماتھا شکن آلود ہو رہا تھا۔ وہ رابعہ کی باتوں کے جواب میں صرف ہوں ہاں کر رہا تھا۔ اتنے میں رابعہ کی ماں اسے بلانے آئی، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس نے رقیہ کا حال پوچھنے کے بعد مجھے دیکھا تو میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی رقیہ نے کہا، باجی کو ابھی ادھر ہی رہنے دیں، آج پہلی بار آئی ہیں اور ابھی کچھ کھایا بھی نہیں، سوکھے منہ کیسے جانے دوں؟ یہ سن کر رابعہ چلی گئی۔ رقیہ چائے کے لیے اٹھنے لگی تو میں نے روک دیا۔ رہنے دیں آپا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور پھر ابھی تھوڑی دیر کھانے کے بعد میں نے چائے پی تھی۔ رقیہ میری بات مان گئی، پھر شاداب کو دیکھتے ہوئے اس سے بولی، باجی آپ ہی ذرا اس کو سمجھائیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائے۔ میں نے رقیہ کے دکھی چہرے کو دیکھا، پھر شاداب کو دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، یہاں آؤ شاداب۔ شاداب نے میرے لہجے پر چونک کر مجھے دیکھا، پھر بجائے کرسی پر بیٹھنے کے جو ابھی رابعہ خالی کر کے گئی تھی ماں کے بستر پر بیٹھ گیا۔ دیکھو شاداب، یہ جو تم ہر وقت حماد کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ختم ہو گیا تو تم زندہ رہو گے؟ میں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ہاں زندہ رہوں گا، اس کو ختم کر کے میں علاقہ غیر چلا جاؤں گا، اور اگر نہ رہا تو کیا پرواہ، حماد خان بھی تو اکیلا سب کچھ ہڑپ نہ کر سکے گا۔ میں تو ایک اکیلا ہوں، مگر اس کا تو بیٹا بھی باپ کے ساتھ اپنی جان سے جائے گا۔ میں حماد خان کے ساتھ اس کے بیٹے جواد خان کو بھی گولی سے اڑا دوں گا، وہ خونی لہجے میں بولا۔ مگر ان سب باتوں کا فائدہ؟ میں نے پوچھا۔ نقصان بھی کوئی نہیں، اسے ڈٹائی سے کہا۔ نقصان کا اندازہ تمہیں نہیں، تمہاری ماں کو ہے۔ حماد کو مارنے کے بعد تم بھی مارے جاؤ گے، ایسے میں تمہاری ماں کیا کرے گی، یہ بھی کبھی سوچا ہے؟ وہ چپ رہا تو میں نے پھر کہا، ہر چیز کو جائز طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، پھر قانون کے ذریعے اپنا حصہ وصول کرو؟ آخر یہ عدالتیں کس لیے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نہیں پڑھنا، نفرت ہے مجھے پڑھائی سے۔ وہ جھلا کر بولا، اس لیے نفرت ہے نا کہ نوکری نہیں ملتی، مگر تم فوج میں تو جب کہ کمیشن حاصل کر سکتے ہو، نوکری کے ساتھ ساتھ وطن کی خدمت بھی کر سکتے ہو، محنت سے ایک اچھے مقام اور عہدے پہ پہنچ سکتے ہو۔ شاداب نے حیران ہو کر دیکھا تو میں نے کہا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میں فوج میں جا سکتا ہوں، مگر ان باتوں سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ وہ حیران حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت کچھ حاصل ہوگا، میں نے قدیر کا سوچتے ہوئے کہا۔
یہ ضروری نہیں کہ میں تمہیں بھی بتاؤں کہ مجھے کیا حاصل ہوگا، اور پھر ویسے بھی کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ مجھے کچھ نہ بھی حاصل ہو، مگر تمہاری ماں تمہارے سدھر جانے کے باعث اچھی زندگی گزارے گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ماں سے میں کہتا ہوں بھائی کی نوکری نہ کرے، یہ بھی میرے ساتھ وہاں رہ سکتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، اور اب تو وہ صرف بھائی کی نوکری کرتی ہے، پھر باہر دوسرے لوگوں کی بھی کرنی پڑے گی۔ کچھ خیال ہے تمہیں کہ تم مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ سوچ سمجھ کر بولے، شاداب نے بگڑ کر کہا۔ شاداب خان کی ماں، سمجھیں آپ، ان کی سب عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، دوسروں کا کام؟ وہ سخت غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اگر ماں کا اتنا خیال ہے تو پہلے پڑھو کہ تمہاری ماں تمہاری تعلیم دیکھنا چاہتی ہے۔ تمہیں اگر ماں کا خیال نہیں تو دوسرے کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، تمہاری ماں بہت دکھی ہے، بچپن سے لے کر اب تک دکھ ہی دیکھتی آئی ہے۔ تم اس کے دکھوں میں مزید اضافہ نہ کرو، پڑھائی پر توجہ دو، بعد میں جو جی چاہے کرنا، لیکن پہلے پڑھ تو لو۔ بولو، پڑھو گے؟ میں نے بات ختم کرتے ہوئے پوچھا۔ دیکھا جائے گا، شاداب نے جیسے میری باتوں سے اکتا کر کہا، اور بندوق کاندھے پر ڈالتے ہوئے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اور رقیہ نے میری طرف مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی باتیں تو بڑے تحمل سے سنی ہے شاداب نے، ورنہ کوئی اور بات کرے تو کاٹنے کو دوڑتا ہے، اتنی بدتمیزی سے جواب دیتا ہے کہ دوسرا انسان ایک کے بعد دوسری بات کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا۔ مگر آپ سے تو زیادہ بدتمیزی نہیں کی۔ ہاں، میں نے تو تمہاری وجہ سے پوری کوشش کی ہے اسے سمجھانے کی، اور پھر ویسے بھی نوجوان نسل کو سمجھانا ہمارا فرض ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ میں نے دل ہی دل میں قدیر کو یاد کرتے ہوئے کہا، جو مجھے کبھی بھولتا ہی نہ تھا۔ حالانکہ میں ایاز کو بھول چکی تھی اور شاید فیروز کو بھی، لیکن قدیر، کتنا بڑا حوصلہ تھا اس کا، محض دوست کے باپ کا دکھ کم کرنے کے لیے پھانسی پر چڑھ گیا، اور دوست کا بے حس باپ بیٹے کی دوستی کا خیال کر کے بھی اسے معاف نہ کر سکا، حالانکہ وہ بے گناہ تھا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھیں کہ رقیہ کی بھابھی بھی دونوں بچوں کے ساتھ آ گئیں۔ رقیہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کسی دن خود ہی آ جائے گی، اور وہ آ گئی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ باتوں میں شامل ہو گئی۔ لیکن اب ہمارا موضوع بدل گیا تھا، وہ بڑی محبت سے مجھ سے باتیں کر رہی تھی، اور رقیہ بخار کے باوجود مینا کے رونے پر اٹھ کر دودھ بنانے چلی گئی تھی۔ پھر رابعہ مجھے بلانے آئی تو میں بھی اجازت لے کر اٹھ گئی۔ شام کو رابعہ کا دیور عاذر ہمیں لینے آ گیا تھا، اور ہم اپنا سارا سامان سمیٹ کے رابعہ کی سسرال کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب باقی کے دن ہمیں ادھر ہی رہنا تھا۔ رابعہ کی ساس نندوں سے میں شادی میں مل چکی تھی۔ جب ہم رابعہ کے سسرال پہنچے تو وہ سب ہم سے بڑی محبت سے ملے۔ پھر اچانک رابعہ کی ساس نے پشتوں میں رابعہ سے کچھ کہا۔ رابعہ نے بات سن کر چونک کر عاذر کو دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا تو رابعہ سنجیدہ ہو گئی۔ پھر اچانک میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، معاف کیجیے گا، ہم آپ کی موجودگی میں ہی پشتو بولنے لگے۔ دراصل میری امی کی طرح ان کو بھی اردو بہت بہت کم آتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں مسکرائی۔ تبھی نوکر نے مردانے میں کسی مہمان کے آنے کی اطلاع کی اور عاذر خاں اٹھ گیا۔ وارسک ڈیم ہم لوگ شام کے بجائے اگلے دن دیکھنے گئے تھے۔ عاذر ہمارے ساتھ ہی تھا، مگر آج وہ بہت سنجیدہ تھا، نہ کسی بات میں حصہ لیا نہ مسکرایا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر محسوس کی تھی، مگر پوچھا نہیں، کیونکہ رات جب میں اپنے کمرے میں تھی تب بڑے کمرے میں بیٹھے وہ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تھے، بلکہ شاید جھگڑ رہے تھے، کیونکہ ذاکر بھائی نے تیز لہجے میں کچھ کہا تھا۔ جواباً عاذر کی ماں بھی بولنے لگی تھی۔ بات چیت چونکہ پشتوں میں ہو رہی تھی اس لیے میری سمجھ میں نہ آئی تھی، تاہم ان کے بولنے سے میں اتنا ضرور سمجھ گئی کہ یہ ساری بات عاذر کی ذات کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ نام ہر بار عاذر کا ہی لیا جاتا تھا، اور عاذر بھی بار بار بول رہا تھا، کبھی نرم اور کبھی سخت لہجے میں۔ صبح کو پہلے میرا جی چاہا رابعہ سے پوچھوں رات جھگڑا کس بات پر ہو رہا تھا، لیکن پھر ان کے گھر کی بات سمجھ کر میں چپ رہی، اور اب عاذر کو سنجیدہ دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کی ذات پر ہی کوئی بات ہوئی ہے، مگر وہ بات کیا تھی جس نے عاذر سے اس کی شوخی اور شرارت چھین لی تھی؟ وہ جو بات بے بات کہہ کہے لگاتا تھا اس وقت بہت سنجیدہ تھا۔
میں وارسک ڈیم پر کھڑی تھی، ڈیم دیکھنے صرف میں اور رابعہ آئے تھے، عاذر کے ساتھ۔ ذاکر بھائی کسی دوست سے ملنے نوشہرہ گئے تھے اور زرتاشا اپنی دادی نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ آپ بہت سنجیدہ ہیں، آج کیا بات ہے؟ میں نے ڈیم کے پانی کو دیکھتے ہوئے عاذر سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، عاذر نے کہا، پھر طویل سانس لیتے ہوئے بولا، کیسا لگا آپ کو ڈیم؟ اچھا ہے، میں نے زندگی میں پہلی بار ڈیم دیکھا ہے، میں نے اسے بتایا۔ واقعی؟ وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ اصلی نہ تھی، وہ پھر چپ چاپ ڈیم کے پانی کو گھورنے لگا تھا۔ رابعہ گو کہ میری وجہ سے مسکرا رہی تھی، مگر در حقیقت وہ بھی سنجیدہ تھی، اس لیے جلد ہی واپس چلنے کا فیصلہ ہو گیا۔ ڈیم سے واپسی پر راستے میں شاداب مل گیا، بندوق اب بھی اس کے کاندھے پر تھی اور اس وقت وہ گھوڑے پر سوار تھا، جبکہ ہم لوگ کھلی جیپ میں تھے۔ شاداب نے ہمیں دیکھ کر رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ آگے نکل گیا، تاہم اس نے مجھ پر ایک نظر ضرور ڈالی تھی۔ ہمیں لاہور سے 4 سدہ آئے ہوئے تقریباً 20 روز ہو چکے تھے۔ کھنڈرات اور ڈیم کے علاوہ ہم گھومنے نہ گئے تھے، حالانکہ ذاکر بھائی نے بہت کہا تھا، مگر عاذر کی وجہ سے میں نے خود ہی کہیں جانے سے انکار کر دیا۔ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، سارا وقت چپ رہنے لگا تھا۔ ہمیں 4 سدہ آئے ہوئے وہ 20واں روز تھا اور واپسی کی تیاری مکمل ہو گئی تھی جب ہم جانے سے پہلے رابعہ کے گھر والوں سے ملنے آئے تو رقیہ اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی، وہ شاید کہیں جا رہی تھی۔ آگے بڑھ کر محبت سے مجھ سے ملی، پھر رابعہ سے کہا، باجی کو میں ذرا اپنے گھر لے جاؤں؟ باجی سے پوچھ لو، رابعہ نے کہا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہو لی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی رقیہ نے کہا، باجی آپ کی باتوں کا شاداب پر کچھ اثر ہوا ہے، وہ آیا ہے، آپ ایک بار پھر اس کو سمجھا دیں۔ اب تو آپ جا رہی ہیں نا؟ اور شاداب کو سمجھانے میں میرا کیا جاتا تھا؟ وہ صحن میں امرود کے درخت کے پاس کھڑا امرود توڑ توڑ کر رقیہ کے بھتیجوں کو دے رہا تھا۔ 3 اور 4 سال کے بچے نہ جانے اس کو کیا کہہ رہے تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ میں نے آج پہلی بار اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے رقیہ سے کہا، مسکراتے ہوئے تمہارا بیٹا کتنا اچھا لگتا ہے۔ میری بات شاید شاداب کے کان میں بھی پڑ گئی تھی اور وہ چونک کر مڑا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، جبکہ بیٹے کی تعریف پر ممتا بھرے انداز میں مسکرا دی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے شاداب کے قریب جاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ تو رہی ہیں آپ، شاداب نے آہستہ سے کہا۔ ہاں دیکھ تو رہی ہوں، آج تمہارا موڈ کچھ بہتر ہے، ماتھے پر بل نہیں، چہرہ بھی غصے سے سرخ نہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، اور مسکراتے ہوئے تم بہت اچھے لگ رہے تھے۔ پھر ہر وقت غصے بھرے کیوں رہتے ہو، بولو؟ میں نے بے تکلفی سے کہا، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ غصہ تو اس لیے آتا ہے کہ اماں دل جلانے والی باتیں جو کرتی ہے، بزدل سمجھتی ہیں مجھے۔ تم بھی تو ماں کا دل جلاتے ہو۔ خیر یہ بتاؤ، پڑھائی کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے میں نے کہا کہ تعریف میں نے کی ہی اس لیے تھی کہ وہ خوش ہو کر خود ہی میری بات مان جائے۔ کیا سوچنا تھا؟ شاداب نے جیسے خود سے کہا، دیکھو اب میں تو جا رہی ہوں، لیکن جب میں دوبارہ یہاں آؤں تو تمہیں میٹرک پاس کر چکے ہونا چاہیے، اور اگر تم کوشش کرو تو ناممکن بھی نہیں۔ میں نے کہا ہے تم بہت ذہین ہو، پھر تمہارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، تم میٹرک کر لو۔ پھر کیا ہوگا؟ شاداب نے پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کچھ نہ سمجھی۔ فرض کریں میں میٹرک کر لیتا ہوں تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ وہ اب مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ارے بوائے، تم میٹرک تو کرو، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ بولو کرو گے نا؟ میں نے وعدہ لینے کے انداز میں پوچھا۔ شاداب نے کہا، ہو سکتا ہے کر ہی لوں۔ ہو سکتا نہیں، ہونا چاہیے، میں نے روب سے کہا۔ تمہاری امی کہتی ہیں تم پڑھائی میں بہت اچھے تھے، پھر تمہارے لیے کیا مشکل ہے پڑھنا؟ وعدہ کرو تم میٹرک ضرور کرو گے۔ دیکھو اگر تم وعدہ کر لو گے تو مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دل کی بات کہی۔ اچھا جی، ہو جائے گا، شاداب نے کہا تو رقیہ کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو آ گئے۔ پھر شاداب باہر چلا گیا تو میں تھوڑی دیر کے لیے رقیہ کی بھابھی کے پاس بیٹھ گئی اور رقیہ چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ رابعہ کے گھر والوں سے مل کر ہم روانہ ہوئے تو شاداب اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا، ساتھ رقیہ بھی تھی۔ ہم نے ہاتھ ہلایا اور آگے نکل آئے۔ پشاور اسٹیشن ہمیں عاذر کی بجائے رابعہ کا بھائی چھوڑ کر گیا تھا۔
رابعہ کے میکے اور سسرال سے مجھے ایک سوٹ ملا تھا، جبکہ رقیہ نے مجھے وہاں کی سوغات کے طور پر مشہور گڑ دیا تھا جس میں کشمش ڈالی گئی تھی۔ یہ گڑ وہ لوگ گھروں میں کھانے کے لیے بناتے تھے، اور ساتھ ہی اس نے کہا تھا، باجی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس لیے صرف گڑ دے رہی ہوں کہ خالی ہاتھ آپ کو بھیجنا اچھا نہیں لگتا۔ چیزوں کی کچھ اہمیت نہیں آپا، میں اپنے ساتھ آپ کی محبت لے کر جا رہی ہوں، اور میری دعا ہے شاداب سدھر جائے۔ میرے کہنے پر رقیہ نے فوراً آمین کہا تھا، اور اب واپسی کا لمبا سفر شروع ہو چکا تھا۔ رابعہ اور تاشا سو رہی تھیں جبکہ میں جاگ رہی تھی اور رقیہ کی بھابھی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رقیہ کی بھابھی چند روز میکے میں رہنے کے بعد خود ہی چلی آئی تھی، اور باتوں ہی باتوں میں اس نے کہا تھا، میں آپ کی کہانی جانتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے رابعہ پر غصہ آیا کہ اس نے یہاں کیا ہر کسی کو میری کہانی بتا رکھی ہے۔ پھر یہ سوچ کر کہ اس نے محض میری ہمدردی میں یہاں میرا ذکر کیا ہوگا، میرا غصہ جاتا رہا۔ تاہم مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی ہمدردی سے بھی میرا ذکر کرے۔ رقیہ کی بھابھی نے مجھ سے بہت ساری باتیں کرتے ہوئے کہا تھا، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہم ہی سب سے زیادہ دکھی ہیں، ہم ہی مسائل کا شکار ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، بہت سو سے اگر ہمارے دکھ زیادہ نہیں تو بہت سو سے کم بھی ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیے اور مجھے پہلے مجھے پڑھنا تھا، کسی چیز کا ہوش نہ رہا، کہ پڑھنے کا بہت شوق تھا، پھر پڑھانے لگی تو خود کو بھول گئی، مگر باپ کو میں نہ بھولی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب میں بالکل فارغ ہوں تو شادی کی کوششیں شروع کر دیں، مگر اب مسئلہ رشتے کا تھا۔ اصل میں ہمارا کوئی نہیں تھا، صرف دو ہی بہنیں تھیں، اس لیے ابا چاہتے تھے ہم خوب پڑھ لکھ جائیں، مگر چھوٹی نے صرف بی اے کیا ہوا تھا، اس کی شادی ہو گئی، جبکہ ایک مجھے پڑھنے کا شوق تھا، دوسرے میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر ماں باپ کے سامنے مجبور ہو گئی۔ ویسے بھی لڑکی کتنا ہی کیوں نہ پڑ جائے، شادی کے معاملے میں اس کی مرضی معلوم کرنا بے غیرتی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے میری شادی ذرا دیر سے ہو گئی، مگر یہ زندگی تو نہیں جو میں گزار رہی ہوں۔ خود ہی سوچئے، اس عورت کی کوئی زندگی ہے جس کو اس کا شوہر گھونگھٹ اٹھاتے ہی چھوڑ کر چلا جائے؟ بعد میں انہوں نے مجھے قبول کر لیا، مگر صرف مجبوری سے۔ وہ کوئی کام نہیں کرتے، گو کہ میں خود کماتی ہوں، مگر دوسری عورتوں کی طرح کیا میری یہ خواہش نہیں کہ میرا شوہر بھی کمائے اور اپنی کمائی میرے ہاتھ پر رکھے؟ بس بی بی یہ سمجھیں، ہر کوئی زندگی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش میں ہے کہ زندگی کانٹوں کی سیج ہے۔ اس میں پھول ہیں تو صحیح، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پھول کے ساتھ کئی کانٹے ہوتے ہیں۔ انسان لاکھ بچے، مگر یہ کانٹے کہیں نہ کہیں خراش ڈال ہی دیتے ہیں۔ اب دیکھو، وہ میرے ساتھ کہیں بھی جانا پسند نہیں کرتے، اور میں کون سا ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں؟ کیا میں نہیں جانتی؟ مجھے ان کو ساتھ دیکھ کر لوگوں کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ مجھے اس کی داستان درد سن کر اپنا درد کم ہی لگا تھا، ورنہ جب میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا تو میرے ہونٹوں پر بھی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ سوچ کر کہ یہ عورت اپنے شوہر سے کتنی بڑی ہے۔ سارا سفر اپنے اور لوگوں کے دکھوں کا موازنہ کرتے ہوئے گزر گیا تھا۔ ہم لوگ جب گھر پہنچے تو پرویز بھائی کلینک جا چکے تھے، رابعہ لوگ اوپر چلے گئے۔ جب میرے لیے عذرا نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں آئی، کمرے کی حالت خراب تھی۔ عذرا نے میری غیر موجودگی میں صفائی کرنا بھی گوارا نہ کیا تھا، اور ضرورت ہی کیا تھی اس کو صفائی کرنے کی؟ جب وہ مجھ سے اپنا کوئی کام کروانا گوارا نہ کرتی تھی تو پھر میرا کام کیسے کرتی؟ میں نے سفری بیگ کاندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور صفائی میں جت گئی۔ شام تک میں صفائی سے فارغ ہو چکی تھی۔ رات کو جب بھائی جان واپس آئے تو میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سو چکی تھی کہ سفر کی تھکان تھی۔ لیکن صبح جب میں کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، جو کہ میری عدم موجودگی میں کھل چکے تھے، بھائی جان میرے کمرے میں آئے، میرا حال احوال پوچھا، کچھ چار صدا کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا۔ سب لوگ بہت اچھے تھے اور بڑی محبت سے ملے تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا، اسی لیے تو کہا تھا چلی جاؤ۔ بھائی جان اپنی اس دن کی خفت مٹاتے ہوئے بولے، پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولے، عائشہ، مجھے کینیڈا جانے کے لیے اسکالرشپ ملا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے جانا چاہیے؟ وہ میری رائے پوچھ رہے تھے۔ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ خیال تو جانے کا ہے، تم ساتھ چلو گی؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں، اور پھر میں نے دیکھا میری بات پر پرویز بھائی کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی، جس کو چھپانے کے لیے انہوں نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور باہر نکلتے ہوئے بولے، اچھا شام کو تیار رہنا، پاسپورٹ کے لیے تصویریں بنوانے جانا ہوگا۔
اور وہ چلے گئے۔ میں حیرت سے سوچنے لگی، کیا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے؟ اگر یہی بات تھی تو انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کی دعوت کیوں دی؟ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، میں نے سوچا، اور جب پرس اٹھا کر کالج جانے کے لیے باہر نکلی تو عذرا گویا لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پہلے میری بات سن لو پھر کالج جانا، وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں، شام کو سنانا جو سنانا ہے، میں نے لاپرواہی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، ٹائم نہ ہونے کا کسی اور کو کہنا، میری بات تمہیں ابھی سننی ہوگی۔ وہ بات کاٹ کر بولی، میں تمہاری پابند نہیں ہوں۔ میں آگے بڑھی تو عذرا نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر دانت پیستے ہوئے بولی، محض تم سے نجات پانے کے لیے میں نے ان کو کسی طرح باہر جانے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ اب اگر انہوں نے صرف رسمی طور پر تمہیں ساتھ چلنے کی دعوت دے ہی دی ہے تو تم اپنی اوقات نہ بھول جاؤ، ساتھ جانے سے انکار کر دو۔ کیوں؟ میں نے تیکھی نظروں سے اس کو آج پہلی بار دیکھا۔ انہوں نے مجھے خود ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے۔ اگر وہ مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تو انکار بھی ان کو خود کرنا ہوگا۔ اب میرا ہاتھ چھوڑ دو، وہ وقت گیا جب تم اپنی منمانی کرتی تھیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ بہت برسوں بعد مجھے غصہ آیا تھا۔ وہ انکار کر سکتے تو میں تم سے بات نہ کرتی۔ اب میری بات بھی سن لو، اگر تم نے ساتھ جانے سے خود ہی انکار نہ کیا تو مجھے میرے بچے کی قسم ہے میں پرویز سے طلاق لے لوں گی، کیونکہ بیوہ ہونا بے اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ میں جس کو بچا سکتی ہوں اس کو لے کر تمہارے سائے سے بھی دور چلی جاؤں گی۔ اور چونکہ میری بات وہ مانیں گے نہیں، اس لیے میں طلاق اور اپنا بچہ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ اگر تم ہمارے ساتھ رہیں تو پھر ہم بھی نہیں رہیں گے۔ رحم کرو مجھ پر، اور میرے گھر پر کتنے لوگوں کو کھا چکی ہو، اب اور کتنوں کو کھاؤ گی؟ اپنے باپ کا گھر اگر آباد دیکھنا چاہتی ہو تو ساتھ جانے سے انکار کر دینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں وہی کروں گی جو تم سے کہا ہے۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں کتنی دیر گمسم سی وہیں کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر کالج چلی آئی، مگر ذہنی طور پر بے سکون ہو چکی تھی۔ پرویز بھائی کے بدلنے کی مجھے امید نہیں تھی۔ باقی سب تو غیر تھے اس لیے بدل گئے، مگر وہ تو میرے مار جائے میرے سگے بھائی تھے، پھر وہ کیوں بدل گئے؟ عذرا کہتی ہے مجھے ساتھ جانے سے انکار کرنا ہوگا، انکار کر دوں تو پھر رہوں گی کہاں؟ کیا اکیلی اسی شہر میں رہ سکوں گی؟ ہیلو عائشہ، گھوم آئیں؟ مس سہیلا نے پوچھا، پھر میز پر پرس رکھتے ہوئے بولی، ارے آپ تو کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ وہ بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو چھٹی کر لی ہوتی، سہیلا نے مشورہ دیا۔ پہلے ہی بہت کر چکی ہوں، میں نے کہا، پھر گھڑی دیکھ کر کھڑی ہو گئی کہ پیریڈ شروع ہونے والا تھا۔ ویسے بھی جو ٹیچر اسٹاف روم میں آتی وہ پریشانی کی وجہ یا طبیعت کی خرابی کی وجہ ضرور پوچھتی۔ کلاس میں آئی تو ابھی بہت کم لڑکیاں آئی تھیں۔ میں نے حاضری والا رجسٹر نکالا اور دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں لڑکیاں بھی آ گئیں اور حاضری لینے لگی، مگر رک رک کر۔ پھر جب لیکچر شروع کیا تو پریشان ذہن کی وجہ سے بار بار بھول جاتی۔ آخر آدھا پیریڈ چھوڑ کر اسٹاف روم میں آ گئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی جو میں نارمل رہتی۔ اس دنیا میں میرا ایک ہی پیار کا رشتہ باقی بچا تھا۔ وہ خود کو مجھ سے اور میری نحوست سے بچا کر مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اگر پرویز بھائی کی جگہ اماں ابا ہوتے تو کیا وہ بھی ایسا ہی کرتے؟ ہرگز نہیں۔ وقت سے پہلے ہی کالج سے نکل آئی، اسٹاپ پر بھی سوچوں میں گم کھڑی رہی، حتیٰ کہ میری روٹ کی 2 بسیں آ کر نکل گئیں اور تب مجھے رکشے میں گھر آنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ گھر آئی تو چچی آئی ہوئی تھیں، ان کو سلام کیے بغیر اپنے کمرے میں آئی کہ انہوں نے کون سا میرے سلام کا جواب دینا تھا۔ خواہ جواب میں ایک آدھ جملہ ہی سننا پڑتا، اور مجھے کیا پڑی تھی کہ آ بیل مجھے مار، کہتی اپنے کمرے میں بند سارا وقت سوچتی رہی، کھانے کا بھی موڈ نہ ہوا۔ یہ تو مجھے خود بھی معلوم تھا، پرویز بھائی نے مجھے رسماً ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، لیکن ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ ان کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، ان کی تو میں سگی بہن تھی، یہاں اکیلی کیسے رہ سکتی تھی؟ دنیا کیا کہتی؟ مگر انہوں نے سوچا بھی تو صرف اپنے گھر کا، اپنے بچے کا۔ بھائی ہی تو تھے، ماں باپ تو نہ تھے۔ شام کو ڈیوٹی سے واپسی پر حسب وعدہ پرویز بھائی میرے کمرے آئے اور مجھے آرام سے لیٹے دیکھ کر بولے، چلو بھائی جلدی کرو عائشہ، تم تو بڑے آرام سے لیٹی ہو۔ کس بات کی؟ میں نے ان کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک دم انجان بن کر پوچھا اور اٹھ بیٹھی۔ بھائی تصویروں کے لیے اسٹوڈیو نہیں جانا؟ بھائی جان نے کہا تو اٹھ کر ان کے مقابل آئی اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا وہ واقعی بدل گئے ہیں؟
میرے اس طرح دیکھنے پر بھائی گھبرا کر بولے، کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی کرو، پہلے ہی دن کم رہ گئے ہیں۔ میرے اور تمہاری بھابھی کے کاغذات کب کے تیار ہو چکے ہیں، اب بس تمہارے ہی رہ گئے ہیں۔ گویا ان کا پہلے مجھے ساتھ لے جانے کا پروگرام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے اور بھابھی کے کاغذات بنوائے تھے۔ کچھ نہیں، میں نے دکھ سے ان کو دیکھتے ہوئے رخ بدل لیا اور سنجیدگی سے کہا، بھائی جان مجھے افسوس ہے، میں آپ کے ساتھ نہ جا سکوں گی۔ بھائی جان نے چونک کر مجھے دیکھا، کچھ وقت خاموشی کی نظر ہوا، پھر انہوں نے ہی پوچھا، کیوں نہ جا سکو گی عائشہ؟ بس موڈ نہیں اپنا وطن چھوڑنے کا، آپ جائیں، زندگی میں ترقی کے ایسے مواقع کبھی کبھار ہی ملتے ہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، حالانکہ دل چیخ چیخ کر رونے کا چاہ رہا تھا۔ لیکن صبح تو تم نے کہا تھا کہ چلو گی، اب کیا ہوا؟ وہ پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے تھے مجھ سے۔ صبح کی بات چھوڑیے، اب جو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہ جا سکوں گی، میں نے صاف صاف کہا کہ اندر کی بات بتا کر میں اپنے باپ کا گھر برباد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ پرویز بھائی کچھ دیر کھڑے رہے، پھر باہر نکل گئے۔ انہوں نے زیادہ اصرار نہ کیا تھا، شاید یہ سوچ کر کہ میں کہیں ان کے ساتھ جانے کی حامی نہ بھر لوں، اور میں پاگل تھی جو یہ حامی بھرتی۔ محض میری وجہ سے وہ وطن چھوڑ کر جا رہے تھے اور میں پھر ساتھ جانے کی حماقت کرتی۔ پاگل تھی کیا؟ حالانکہ اب مجھے پاگل ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ آخری دکھ پہلے دکھوں سے زیادہ قاری تھا۔ وہ سب تو دنیا چھوڑ گئے تھے، اس لیے مجھے بھی چھوڑ دیا، لیکن پرویز بھائی زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں ان کی ذمہ داری ہی تو تھی۔ ٹھیک 10 دن بعد وہ سب جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ گاؤں سے سب ان کو الوداع کہنے آئے ہوئے تھے۔ جاتے ہوئے پرویز بھائی مجھ سے ملے، پھر کہا، صرف 3 سال کی بات ہے، پھر میں آ جاؤں گا، اور یہ 3 سال تم اسی گھر میں رہ سکو گی۔ ہاسپٹل سے اجازت میں نے لے لی ہے، اور 3 سال بعد تو میں آ ہی جاؤں گا۔ حالانکہ مجھے یقین تھا عذرا ان کو آنے نہیں دے گی۔ دیکھو، میں تمہیں باقاعدگی سے خط لکھتا رہوں گا، تم بھی جواب ضرور دیا کرنا، کوئی فکر نہ کرنا، ڈاکٹر ذاکر تو یہاں تمہارے پاس ہوں گے ہی، چچا اور ریاض وغیرہ بھی آتے رہیں گے۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، جی بھائی جان، میں نے بمشکل کہا، سارا حلق سوکھ رہا تھا، دل کو اندر جیسے کوئی مٹھی میں لے کر دبا رہا تھا۔ میں ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، جب پرویز بھائی گھر سے نکل رہے تھے، ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میں چیخ مار کر ان سے لپٹی اور زور زور سے رونے لگی۔ پرویز بھائی نے پوری قوت سے مجھے خود سے لپٹا لیا اور خود ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں لوگوں اور وقت کی پرواہ کیے بغیر روتی گئی کہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ پھر پیار کی یہ ٹھنڈک مجھے کبھی نہیں ملنا تھی۔ ایاز، اماں، ابا اور فیروز جب مجھے چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے تھے تو میں ہوش میں نہیں تھی۔ میں نے ان سے کسی کو بھی ان کے آخری سفر پر جاتے ہوئے نہ دیکھا تھا، لیکن پرویز بھائی کو خود سے جدا ہو کر ہمیشہ کے لیے جاتے ہوئے آخری بار دیکھ رہی تھی۔ میرے جیتے جی ان کی واپسی ناممکن تھی، پھر میں کیسے نہ روتی۔ ڈرامہ۔ مان عذرا کی نفرت بھرے انداز میں کانوں میں ٹکرائی۔ میں چونکی اور پھر سنبھل گئی اور بھائی جان کو چھوڑ کر الگ ہٹ گئی۔ ذاکر صاحب عائشہ کا خاص خیال رکھیے گا، اور بھابھی آپ بھی توجہ رکھیے گا، بھائی جان رابعہ سے کہہ رہے تھے۔ پھر وہ مجھے پیار کرتے ہوئے باہر نکلے۔ سب کے ساتھ ایئرپورٹ جانے سے میں نے انکار کر دیا تھا۔ فائدہ کیا تھا؟ وہاں اتنے لوگوں کی نفرت بھری نظر سہنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ فیروز زندہ ہوتے تو کیا ان لوگوں کی جرت تھی کہ مجھ سے اس طرح نفرت کر سکیں؟ مگر تب انہوں نے مجھ سے نفرت کی ہی کب تھی؟ وہ تو وہ سب تو مجھے پا کر خوش تھے، کھیل تو قسمت نے کھیلا تھا۔ پرویز بھائی چلے گئے، مگر میں بعد میں بھی بلکتی رہی۔ رابعہ مجھے سنبھالتی چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ آتا بھی تو کیسے، جبکہ معلوم تھا اب پرویز بھائی مجھے کبھی نہیں ملیں گے۔ میرے جیتے جی عذرا ان کو آنے نہیں دے گی، پھر میں کیوں نہ روتی اس آخری رشتے سے جدا ہوتے ہوئے۔ بہت دن میں بخار میں جلتی رہی، کالج سے چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ رابعہ بہت خیال رکھتی تھی، مگر طبیعت کسی طرح بھی سنبھلنے میں نہ آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ پرویز بھائی کا خیر خیریت کا خط بھی آ گیا۔ مجھے دیتے ہوئے رابعہ نے کہا تھا، اب تو ٹھیک ہو جائیں، وہ لوگ تو وہاں آرام سے اپنی زندگی شروع کر چکے ہیں، جبکہ اب آپ بھی خود کو سنبھال لیجئے۔ وہ چلی گئی تو میں نے خط کھولا۔ پرویز بھائی نے لکھا تھا،
پیاری بہن عائشہ، بہت پیار۔ ہم یہاں خیریت سے ہیں اور تمہاری خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتے ہیں۔ ہم لوگ خیریت سے کینیڈا پہنچ گئے ہیں، رہائش ہاسپٹل کی طرف سے ملی ہے۔ تمہاری بھابھی اور منا تمہیں بہت یاد کرتے ہیں اور میرا تو فی الحال سارا دھیان ہی تمہاری طرف ہے۔ تم کیسی ہو؟ کالج جا رہی ہو یا فی الحال چھٹیاں لے رکھی ہیں؟ خط ملتے ہی جواب لکھنا، میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ والسلام، تمہارا بھائی پرویز۔ میں نے خط کو ایک بار نہیں کئی بار پڑھا اور پھر ہنس پڑی۔ بھائی نے لکھا تھا تمہاری بھابھی اور منا تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ کتنی غلط بات لکھی تھی۔ منا حسن، جس کو مجھے اٹھانے کی اجازت ہی نہ تھی، جس کو میری پہچان ہی نہ تھی، وہ مجھے یاد کرتا تھا؟ اور عذرا، وہ مجھے یاد کر سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ وہ تو اپنے خیالوں میں بھی میری آمد کو پسند نہیں کر سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے شوہر اور بچے کو میرے سائے، میرے منحوس وجود سے بچا کر لے گئی تھی۔ پھر مجھے یاد کیسے کر سکتی تھی؟ جاتے ہوئے بھی اس نے مجھ سے ملنا گوارا نہ کیا تھا، اور اب وہ مجھے یاد کرتی تھی۔ تھا نا سفید جھوٹ؟ خط پڑھ کر مجھے رونا بھی آیا اور ہنسی بھی، تاہم اس کے بعد میری طبیعت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ پورا ایک مہینہ میں نے کالج سے چھٹیاں کی تھیں، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ ایک نئی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ گھر گو کہ بہت بڑا نہ تھا، مگر پھر بھی رات کو مجھے اکیلے ڈر لگا کرتا تھا۔ ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو جان نکل جاتی کہ پتہ نہیں کون ہے۔ پتا بھی ہلتا تو مارے خوف کے رنگ پیلا پڑ جاتا۔ ایسے میں ساری ساری رات جاگ کر گزارتی۔ خاص کر خراب موسم میں تو یہ خوف اور بھی بڑھ جاتا، جب بادلوں کے ساتھ بجلی بھی کڑکتی۔ ایسے موسم میں تو میں اماں کے پاس ان سے لپٹ کر سویا کرتی تھی، لیکن اب وہ سارے نخرے ختم ہو چکے تھے۔ ماں بھی دنیا کی کیسی پیاری چیز ہے، ان کی موجودگی اولاد کے لیے محبت اور رحمت ہوتی ہے، اور میں اس رحمت سے محروم ہو چکی تھی، اور اب اپنی تنہائی سے بہت خوفزدہ تھی۔ دن تو جیسے تیسے لوگوں میں گزر جاتا تھا، مگر رات کاٹنا مشکل ہو جاتا۔ پہلے تو پرویز بھائی کے کینیڈا جانے کے بعد میری خراب طبیعت کی وجہ سے رابعہ رات کو میرے پاس ہی رک جاتی تھی، مگر کب تک؟ اس نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی تھی، مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ اچھا ہی نہیں لگتا تھا اس کے ساتھ رہنا۔ اب میں تھی اور ڈری سہمی خوف بھری جاگتی راتیں، مگر اس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں تھا۔ پھر میں کیا کرتی؟ زندگی کا اپنا ایک رنگ ہے جب ایک شخص جو ہمارے ساتھ رہتا ہو دور ہونے لگتا ہے تو ہماری جان پر بن جاتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں اگر یہ ہم سے بچھڑ گیا، دور چلا گیا، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ شاید اس کی جدائی میں مر جائیں گے، مگر ایسا نہیں۔ وقت آہستہ آہستہ اپنی گرد ان کی یادوں پر ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر لوگ ہمیں برائے نام ہی یاد رہ جاتے ہیں۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی کسی حوالے سے، کسی واقعے سے یاد آتے ہیں تو دل کی تڑپ بھر جاتی ہے۔ میں بھی اس نئی زندگی کی عادی ہو چکی تھی، مگر پرسکون لمبی نیند کبھی نہ لے سکی تھی۔ رات میں اب بھی کئی بار آنکھ کھلتی، خوف آتا، مگر میں پھر سے سونے کی کوشش شروع کر دیتی تھی کہ یہ خوف تو عمر بھر کے لیے ملا تھا، اور اب جب تک میں زندہ تھی مجھے تنہا ہی رہنا تھا۔ پھر یہ ڈر اور خوف کیسا؟ زندگی سے آنکھ مچولی کھیلتے 2 سال گزر گئے تھے۔ پرویز بھائی کے باقاعدگی سے خط آتے تھے اور میں جواب بھی دھیان سے دیا کرتی تھی۔ اس دوران میں رابعہ کئی بار اپنے گاؤں گئی تھی اور اس نے مجھے بھی ہر بار ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، مگر میں نے ہر بار انکار کر دیا تھا کہ یہ تنہائی تو عمر بھر کا تحفہ تھی، پھر کہاں تک لوگوں کا عارضی ساتھ حاصل کرتی۔ اس دن میں کالج سے بہت خوش آئی تھی، کیونکہ ایک ریسرچ آرٹیکل لکھنے پر میری پروموشن ہوئی تھی اور میں لیکچرار سے پروفیسر بن گئی تھی۔ اس پروموشن کی خبر تو کئی دن سے میرے کان میں پڑ رہی تھی، مگر باقاعدہ آج پرنسپل نے مجھے بلا کر تعریفی سند کے علاوہ پروموشن کے کاغذات بھی دیے تھے۔ اصل میں پرویز بھائی کے جانے کے بعد رات کی تنہائی میں اپنا خوف کم کرنے کے لیے میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا اور تحقیقی مقالے کے لیے مواد جمع کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں آج میں پروفیسر بن گئی تھی۔ میں ابھی دروازے کا لاک کھول رہی تھی جب رابعہ نے اوپر سے جھانکتے ہوئے کہا، آج آپ کا کھانا اوپر ہے، لباس بدل کر جلدی سے آ جائیں۔ اس کے ساتھ تاشا بھی آواز ملا رہی تھی۔ میں نے ہنس کر پوچھا، کیوں بھائی، آج کوئی خاص بات ہے تاشا بیٹے؟ میں نے پوچھا تو جواب رابعہ نے دیا، خاص ہی سمجھ لیں بس۔ رابعہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں کپڑے بدل کر اوپر آئی تو رابعہ کھانا لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرائی اور کہا، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ بھلا بوجھیے تو کون آ سکتا ہے مجھ سے ملنے؟ میں نے افسردگی سے کہا، اندر جا کر دیکھ لیجئے۔
رابعہ نے کہا تو تاشا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ پردہ اٹھا کر میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، سامنے صوفے پر بیٹھی رقیہ کو دیکھ کر چونکی۔ پھر آگے بڑھی تو رقیہ اٹھ کر مجھ سے گلے ملتے ہوئے بولی، آپ نے تو پھر شاید 4 سدہ نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ انہوں نے میری پیشانی چومی۔ ارے ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا کالج کی مصروفیات میں بات میرے منہ میں ہی رہ گئی۔ میرے پیچھے دوسری طرف کھڑکی کے پاس شاداب کھڑا تھا۔ میں نے اس کو آئینے میں دیکھا تھا۔ مارے حیرت کے اس کی طرف مڑی تو شاداب نے آہستہ سے سلام کیا۔ جواب دیتے ہوئے میں نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، تم بھی آئے ہو؟ جواب میں شاداب نے صرف نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، منہ سے کچھ نہ کہا تھا۔ مجھے بھی بیتے دن یاد آئے، وہ بھی رقیہ کو دیکھ کر، اور میں نے پوچھا، شاداب پڑھتا ہے یا ابھی آوارہ گردی کرتا ہے؟ سوری، میرا مطلب وقت ضائع کرتا ہے۔ میٹرک پاس کیے پورا 1 سال ہو گیا ہے، رقیہ نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ واقعی؟ میں نے خوش ہو کر پوچھا۔ جی واقعی، رقیہ نے کہا، پھر شکوہ کرتے ہوئے بولی، آپ تو پھر آئی ہی نہیں، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ اب تو شاداب نے میٹرک کر لیا، اور کیوں آنا پڑا آپ کو؟ جی ہاں، میٹرک تو کر لیا ہے، پر اب آگے کی بھی سوچیے نا۔ دراصل میں نے بہت کہا ہے کہ آگے کالج میں داخلہ لے لو، مگر یہ مانتا ہی نہیں، اس لیے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ میں نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تھا کہ رابعہ نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی اور ہم باہر آ گئے۔ میں نے محسوس کیا تھا شاداب کچھ چپ چپ تھا۔ پہلی بار میں نے اسے اسلحے کے بغیر، یعنی بندوق کے بغیر دیکھا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ان کو اپنے پروفیسر ہونے کی خوشخبری سنائی اور اجازت لے کر اٹھائی، کیونکہ رابعہ نے کہا تھا اس خوشخبری کے ساتھ پارٹی بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، رات کا کھانا میری طرف سے، کہہ کر میں چلی آئی اور اپنے کمرے میں آ کر ایسی سوئی کہ شام کو جب رابعہ نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا تب میری آنکھ کھلی۔ اصل میں میرے دروازے کے ایک لاک کی چابی کسی بھی ایمرجنسی ضرورت کے لیے رابعہ کے پاس ہوتی تھی۔ یہ پارٹی ہو رہی ہے؟ رابعہ نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ وہ بس کیا بتاؤں، بہت دنوں بعد نیند مہربان ہو گئی۔ میں کھلے بالوں کو لپیٹتے ہوئے اٹھی تو رابعہ کے پیچھے رقیہ اور شاداب کھڑے تھے۔ شاداب نے تاشا کو اٹھا رکھا تھا اور میں بڑی دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں ان کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی، جسے عذرا اور بھائی جان کے جانے کے بعد میں نے ڈرائنگ روم بنا ڈالا تھا کہ کبھی کبھار کالج سے کوئی ملنے ہی چلا آتا تھا۔ پارٹی کا کیا ہوگا؟ میں نے تمہاری وجہ سے رات کا کھانا بھی نہیں بنایا، رابعہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ فکر کی کیا بات ہے، یہ لاہور ہے، ابھی ذاکر بھائی آتے ہیں تو پکا پکایا منگوا لیں گے۔ میں نے کہا تو رقیہ بولی، بازار سے منگوانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ مل کر پکا لیتی ہوں، کیوں باجی؟ اس نے مجھے دیکھا۔ آپ مہمان ہیں، آرام کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانا بازار سے ہی آئے گا۔ آپ بیٹھے باتیں کریں، میں تب تک چائے بناتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، رقیہ نے کہا، مگر میں اٹھ گئی۔ میں چائے لے کر آئی تو رابعہ جا چکی تھی۔ معلوم ہوا ذاکر بھائی نے بلایا ہے۔ میں نے چائے بنا کر پہلے رقیہ اور پھر شاداب کو دیا اور 4 سدہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سب لوگ ٹھیک ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، خاص کر میری بھابھی۔ وہ بس کالج کی مصروفیات ہیں، خیر اب وقت نکال کر ضرور آؤں گی، میں نے کہا تو رقیہ خالی برتن ٹرے میں رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ، بیٹھے، میں رکھتی ہوں۔ میں کہتی ہی رہ گئی، مگر رقیہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ اپنا ہی گھر ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شاداب کو دیکھا، پھر پوچھا، ہاں بھائی اب کیا پروگرام ہے؟ میٹرک تو تم نے کر لیا اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ نے کہا تھا جب میں پھر آؤں تو تمہیں میٹرک پاس ہونا چاہیے، اور مجھے میٹرک کیے پورا سال گزر گیا، مگر آپ… شاداب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آنا تو چاہیے تھا شاداب، مگر موڈ نہ بن سکا، لیکن میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تم نے میری بات مان لی۔ شاداب نے میری بات کے جواب میں کچھ نہ کہا، خاموشی سے کھڑکی سے باہر لان کو دیکھتا رہا، نہ جانے کیا۔ اتنے میں رقیہ آ گئی اور پھر رقیہ کی بھابھی کی باتیں ہونے لگیں۔ شاداب خاموش بیٹھا سنتا رہا، اس نے خود ہماری بات چیت میں حصہ نہ لیا تھا۔ رات کا کھانا بازار سے آیا تھا اور ہم سب نے مل کر کھایا۔ ذاکر بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ پہلے تو ہوٹل جانے کا پروگرام بنا تھا، مگر رقیہ نے ہوٹل جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے انکار کرنے پر ذاکر بھائی اور شاداب بازار سے کھانا لے آئے تھے۔ کھانے کے بعد رقیہ کو میں نے اپنے پاس روک لیا تھا کہ رات ادھر میرے پاس رہے گی، جبکہ شاداب ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس نے کھانا بھی برائے نام کھایا تھا۔
آدھی سے زیادہ رات میں نے اور رقیہ نے باتیں کرتے ہوئے گزاری تھی کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں 10 سال بڑی تھی مگر مجھے اپنی سہیلی ہی سمجھتی تھی۔ وہ جب مارے احترام کے کہتی مجھے باجی تھی اور میں اس کو آپا کہتی تھی بلکہ زیادہ کام آپ کہہ کر چلاتی تھی۔ رقیہ نے بتایا تھا شاداب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بے چین سا پھرتا ہے، یوں جیسے کوئی چیز کھو گئی ہو۔ میٹرک تو اس نے کر لیا ہے مگر آگے کے بارے میں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، جبکہ میرے بھائی اس کو فوج میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ کیا شاداب جانا نہیں چاہتا؟ میں نے پوچھا۔ یہی تو پتہ نہیں چلتا، رقیہ نے پریشانی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ باجی نہ انکار کرتا ہے نہ اقرار کرتا ہے۔ میٹرک کا امتحان تو اس نے پاس کر لیا ہے مگر بہت بدل گیا ہے، بہت چپ چپ سا رہتا ہے، نہ جانے سارا وقت کیا سوچتا رہتا ہے، اب تو دوستوں سے بھی کم ہی ملتا ہے۔ آپ نے شاداب سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ڈرتی ہوں باجی، پہلے ہی بڑی کوشش سے اس نے برے دوستوں کو چھوڑا ہے، ایسا نہ ہو میرے پوچھنے پر اس کو یاد آ جائیں، کیونکہ پہلے تو سارا دن کبھی جیپ پر اور کبھی گھوڑے پر ان کے ساتھ اسلحہ لیے گھومتا تھا، اب تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور میں یاد دلانا نہیں چاہتی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے باجی کہ اب تو حماد خان کو بھی بھول گیا ہے، اب تو حماد خان کا ذکر بھی نہیں کرتا، اپنا حصہ زمینوں اور باغات سب کو بھول گیا ہے، اور شاید خود کو بھی، تاہم شکر ہے خدا کا میٹرک کر لیا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے یہ تو، لیکن خوشی کی بات بھی ہے، آپ یہی تو چاہتی تھیں؟ میں نے کہا، ہاں میں یہی چاہتی تھی کہ وہ برے دوستوں کو چھوڑ دے، حماد خان کو بھول جائے، اور اب میں چاہتی ہوں وہ فوج میں چلا جائے، آپ کے پاس اسی لیے آئی ہوں۔ پہلے بھی آپ کی بات مان کر ہی شاداب نے میٹرک کا امتحان دیا تھا، اب میں چاہتی ہوں آپ اس کو سمجھائیں، وہ فوج میں چلا جائے۔ بھائی بتا رہے تھے آج کل ISSB کی طرف سے انٹرویو کے لیے اشتہارات اخبارات میں آ رہے ہیں۔ اگر شاداب مان جائے تو وہ بھی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو سلیکٹ کر لیا جائے، بس ایک بار انٹرویو کے لیے چلا جائے۔ تو ویسے بھی بھائی بتا رہے تھے کہ شاداب جسمانی طور پر فوج کے معیار کے مطابق ہے، اس لیے انفٹ ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں، بس آپ ایک بار اس کو انٹرویو کے لیے جانے پر راضی کر لیں۔ ضروری تو نہیں کہ وہ پھر میری بات مان ہی جائے، میں نے ترنت سے کہا۔ آپ کہہ کر تو دیکھیں، ہم صرف 2 دن کے لیے یہاں آئے ہیں، بھابھی بچوں کی وجہ سے مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر اپنے بچے کے لیے میرا آپ کے پاس آنا بہت ضروری تھا کہ ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کی بات مان ہی جائے۔ کل میں اس کو اکیلے آپ کے پاس بھیجوں گی، آپ اپنی پوری کوشش کیجیے گا، مجھے یقین ہے وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گا، وہ آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ اچھا آپا، آپ کی خاطر میں اپنی پوری کوشش کروں گی، اگر میری اتنی سی کوشش سے آپ کے دکھ کم ہو سکتے ہیں تو شاداب ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، تو میں یہ کوشش ضرور کروں گی، آپ بے فکر رہیے۔ میں نے ان کو یقین دلایا۔ میں بھی آپ کو اپنا سمجھتی ہوں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ بھابھی نے بہت پوچھا لاہور کیا لینے جا رہی ہو، مگر میں نے کچھ نہیں بتایا، صرف کہا داتا صاحب سلام کرنے جا رہی ہوں اور باجی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، ان کے پاس بھی جاؤں گی۔ اسٹیشن سے ہم لوگ سیدھے داتا صاحب سلام کرنے گئے تھے۔ ارے ہاں یاد آیا، وہ اچانک گلے میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ نکالتے ہوئے بولی، باجی ذرا اس کو پڑھ کر بتائیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے کاغذ مجھے دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کاغذ پکڑتے ہوئے پوچھا تو رقیہ رازداری سے کہنے لگی، باجی یہ ایک دن شاداب کے کپڑے دھوتے ہوئے نکلا تھا اور میں نے سنبھال لیا، وہاں میں نے کسی سے نہیں پڑھوایا کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہو، سوچا لاہور تو جا ہی رہی ہوں، باجی سے کہوں گی پڑھ کر بتا دیں کہ کیا لکھا ہے۔ میں نے کاغذ کھول کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پڑھنے لگی۔ یہ ایک غزل تھی۔ عشق کا موسم غمگین ہوائیں، افری جوانی ہائے زمانے، دل میں تمنا لب پہ دعائیں، افری جوانی ہائے زمانے، یاروں کا گہری نیند میں سونا، دل کا کسی کی یاد میں کھونا، شوق کی یہ ضد سب کو جگائیں، افری جوانی ہائے زمانے، عشق کی نادانی کا زمانہ، عقل کی حیرانی کا زمانہ، دل میں جنوں آنکھوں میں حیائیں، افری جوانی ہائے زمانے، شوق کی پہلی نیند اچٹنا، عشق کی پہلی رات نہ کٹنا، دل میں امیدیں لب پہ دعائیں، افری جوانی ہائے زمانے، دور سے ان کو تکتے ہی رہنا، منہ سے مگر ایک حرف نہ کہنا، سادہ نگاہیں بھولی ادائیں، افری جوانی ہائے زمانے، گھر میں وہ ایک مہ پارا کا آنا، بات نہ کرنا آنکھ چرانا، دل کو خلیج تنہا کبھی پائیں، افری جوانی ہائے زمانے،
یاد میں آنسو بہتے ہیں، ایسے کھوئے ہوئے سے رہتے ہیں جیسے، دل سے انہیں ہم کیسے بھلائیں، افری جوانی ہائے زمانے۔ غزل پڑھ کر مجھے کوئی حیرانی نہ ہوئی، اس عمر کے جو تقاضے ہیں، اس عمر کی عامیانہ جو حرکتیں ہوتی ہیں، ویسی ہی عامیانہ سی یہ غزل تھی، بلکہ کچھ لوفرانہ بھی تھی۔ اور شاداب کے چپ رہنے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی تھی، وہ کسی کو پسند کرنے لگا تھا۔ کیا لکھا ہے باجی؟ رقیہ مجھے خاموش دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ آپ پار جناب شاداب صاحب کسی لڑکی کے چکر میں ہیں، میں نے ہنس کر بتایا۔ ہائے نہیں باجی، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ بہت شریف ہے، سارا گاؤں اس کی عزت کرتا ہے، اور اگر یہ بات ہوتی تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی، مگر وہ تو بہت سنجیدہ ہو گیا ہے۔ رقیہ بیٹے کی صفائی پیش کر رہی تھی اور مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے اس کو ساری غزل پڑھ کر سنائی اور کہا، آپ نے شاداب سے اس کے بارے میں پوچھا؟ میں نے نہیں پوچھا، مگر اس نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا، امی میں نے ایک دوست کی ڈائری سے کچھ اشعار نوٹ کیے تھے، وہ کاغذ گم ہو گیا ہے، آپ نے تو نہیں دیکھا میرے کپڑوں وغیرہ میں؟ اور میں نے کہا تھا نہیں۔ ہاں ہے تو یہ غزل وہی، مگر یہ بتاتی ہے کہ شاداب کسی کو پسند کرنے کی واردات کر چکا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کون ہو سکتی ہے وہ؟ رقیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ خیر جو کوئی بھی ہو، کیا شاداب کے نوکری لگتے ہی میں اس کی پسند پر اس کی شادی کر دوں گی؟ رقیہ کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مسکرا بھی رہی تھی کہ وہ شاداب کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ بہت دیر تک ہم اس اندیکھی لڑکی کے بارے میں باتیں کر کے ہنستے رہے، پھر میں نے پوچھا، اچھا اور سناؤ وہاں کے بارے میں، اپنی بھابھی کے بارے میں، کچھ ٹھیک ہوئے بھائی یا اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے؟ بھابھی کے ساتھ ابھی وہی رویہ ہے، تاہم اب کبھی کبھی زمینوں باغات کا چکر لگا لیتے ہیں۔ ویسے شاداب بھی اب نانا کی زمینوں پر ہی ہوتا ہے، باقی سب ٹھیک ہے، کہہ کر وہ مجھے ایک نئی کہانی سنانے لگی، اور کہانی سنا کر رقیہ سو گئی، مگر میں جاگتی رہی تو اس لیے کہ آج میں تھک چکی تھی۔ دوسرا رقیہ نے جو کہانی سنائی تھی وہ ایسی نہ تھی کہ میں سو جاتی۔ رقیہ نے کہا تھا، باجی آپ جانتی ہوں گی، آخر رابعہ نے آپ کو بتایا ہوگا، یہ رابعہ کا دیور عاذر ہے نا، آپ اس کو بہت پسند آ گئی تھیں، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات جب عاذر نے اپنی ماں سے کہی تو وہ بہت حیران ہوتے ہوئے اس نے کہا، تمہاری بھابھی اور بھائی ادھر آتے ہیں تو پھر ان سے بات کروں گی۔ جب شادی سے ہو کر آپ ادھر گئیں تو رابعہ کی ساس نے بات کی، رابعہ نے آپ سے پوچھا تو اس نے عاذر سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اس وقت آپ یہاں موجود تھیں۔ پھر رات جب اپنے کمرے میں چلی گئیں تو رابعہ نے عاذر سے بات کی اور کہا، تم جانتے ہو وہ ایک بیوہ عورت ہے؟ ہاں جانتا ہوں، عاذر نے کہا تھا، لیکن ایک بات اور بھی ہے جو تم جانتے نہیں، رابعہ نے کہا۔ اب بتا دیجئے، عاذر نے سکون سے کہا۔ میرے لیے ان کی کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، رابعہ نے بتایا۔ میں سمجھا نہیں، عاذر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایکسیڈنٹ جس میں اس کا شوہر اور بچے مارے گئے تھے، بچے کی پیدائش کے دوران محض عائشہ کی جان بچاتے ہوئے ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں کہ ڈاکٹروں نے اس کو زندگی تو دے دی مگر بانجھ عورت کی صورت میں۔ کیا واقعی؟ عاذر نے کہا، پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رابعہ بھی چپ تھی۔ بہت دیر بعد عاذر نے کہا، بھابھی میں عائشہ سے ضرور شادی کروں گا، وہ تنہا ہے، میں اس کو اپنی رفاقت دوں گا، باقی رہی اولاد تو اس کے لیے میں دوسری شادی کر لوں گا، اور لوگ بھی تو یہاں کئی شادیاں کرتے ہیں، میں بھی کر لوں گا۔ یہاں کرتے ہیں وہاں نہیں، رابعہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ عاذر نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ناممکن ہے، تمہاری رفاقت کے ساتھ اس کو سوکن کا دکھ بھی ملے، وہ اس بات کو کبھی پسند نہیں کرے گی، ویسے بھی وہ کہتی ہے وہ اب کبھی شادی نہیں کرے گی، اور وہ اپنی بات پر اب بھی قائم ہے، اب جب کہ اس کی عمر 31-32 سال ہو رہی ہے، وہ عمر میں بھی تم سے 2-4 سال بڑی ہوگی۔ آپ بات تو کر کے دیکھیں عمر کی، مجھے پرواہ نہیں، فضول ہوگی بات کرنی، بلکہ شاید ہماری دوستی بھی نہ رہے، اس لیے میں یہ بات نہیں کروں گی۔ رابعہ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ فیصلہ کر لیں، عاذر نے غصے سے پوچھا۔ تمہیں عائشہ پسند ہے تو پھر دوسری شادی کو بھول جاؤ یا پھر عائشہ کو بھول جاؤ کہ ان دونوں میں سے تم صرف ایک کا انتخاب کر سکتے ہو۔ ویسے بھی وہ اتنی ارزاں نہیں کہ تم جیسوں کے سہارے کے منتظر ہو۔ اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اپنا مقام حیثیت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک نہ جانے تم جیسے کتنے ہمدردی میں آگے آ چکے ہوتے۔ بھائی بات کرنے میں حرج کیا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دوسری شادی کی اجازت دے دے،
हो सकता है वो मेरी बात मान जाए, बात करने में हर्ज ही क्या है? वो ज़ोर देकर बोला। ये नामुमकिन है आज़िर, आयशा का ख़्याल छोड़ दो। ना ही हम उससे बात करेंगे और ना ही तुम खुद कोई ऐसी हमाकत करोगे। अगर वाक़ई आयशा को चाहते तो दूसरी शादी का ख़्याल दिल से निकाल दो। दुनिया में लोग बेऔलाद भी तो होते हैं और अगर तुम्हें ये मंज़ूर नहीं तो फिर आयशा का ख़्याल दिल से निकाल दो। अब बोलो क्या चाहते हो? ज़ाकिर ने पूछा तो जवाब में आज़िर उठकर चला गया। और अब मुझे याद आया मेरे सामने ही जब राबिया की सास ने पश्तो में कुछ कहा था और राबिया ने आज़िर से पूछा था तो उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया था। फिर उस रात वो बहुत बड़े कमरे में बैठे बोलते रहे थे मगर पल्ले इसलिए कुछ न पड़ा था कि सारी बातचीत पश्तो में हुई थी। मगर आज जब रुकैया ने बताया तो वो सब कुछ मुझे भी याद आ गया। अब कोई बच्चों वाला ही तुम्हें कबूल करेगा, खुद तुम माँ नहीं बन सकती। उफ़ आज़िर तुमने क्या किया? मुझे लगा जैसे उसने मेरी तौहीन की हो। राबिया ने बहुत अच्छा किया था जो मुझे ना बताया था, मगर रुकैया अपनी सादगी में बता चुकी थी और अब खुद तो आराम से सो रही थी जबकि मैं जाग रही थी। ये सच था कि मैं अब कभी शादी करना नहीं चाहती थी, मगर कोई इस तरह मुझे ठुकराए, ये भी मैं कब चाहती थी। बहुत देर तक एक दुख था जो मेरे वजूद में फैलता रहा। आखिर मैंने सोचा ये कोई गलत बात तो नहीं। आज़िर ने जो भी किया ठीक किया, मैं क्यों परेशान हूँ। मर्द को अपना जानलेवा वारिस चाहिए होता है। मैं ये क्यों भूल जाती हूँ, मेरे मामू ने तो अपना नाम लेवा मरते देखकर कदीर के बाप को बेनाम करने की खातिर कदीर की जान ली थी। कदीर याद आया तो मैं सब कुछ भूलकर उसकी याद में खो गई। सुबह जब मैं उठी तो रुकैया मुझसे पहले ही उठ चुकी थी, बल्कि मेरे लिए नाश्ता बना चुकी थी। बाथरूम की तरफ जाते हुए मैंने उसे देखा और कहा, आपने क्यों तकलीफ की? मैं नाश्ते में एक सेब या सिर्फ एक कप चाय पीती हूँ। आपका ये भारी भरकम नाश्ता मुझे हजम नहीं हो सकता। चाय भी कोई पीने की चीज़ है या तो दूध लिया करें या सिर्फ सेब। रुकैया ने मोहब्बत से मुझे देखते हुए कहा, ताहम आज आपको पूरा नाश्ता करना पड़ेगा। और मैं कुछ कहने की बजाय मुस्कुरा दी, ताहम नाश्ता मुझे पूरा ही करना पड़ा। और घर का काम किए बगैर मैं जल्दी से तैयार होकर निकली तो शादाब बाहर खड़ा था। मुझे देखते ही सलाम किया और पूछा, जा रही हैं आप? हाँ भाई, देख तो रहे हो। मैंने जल्दी से आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। उसे देखकर मुझे गज़ल याद आई और बेख्तियार मेरे लब मुस्कुरा दिए। ये उम्र भी क्या चीज़ होती है। पहले मैं भी अयाज के लिए पागल थी और अब सबसे बिछड़ कर यहाँ इस शहर में तन्हा ज़िंदगी गुज़ार रही थी। पैदल जाती हैं आप? वो मेरे साथ चलते हुए पूछ रहा था। नहीं भई, बस से जाती हूँ, लेकिन स्टॉप तक तो पैदल ही जाना होता है। और ये तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? आप अकेली जो हैं, स्टॉप तक आपको छोड़ दूँगा, उसने आहिस्ता से कहा। शादाब, मैं तो रोज़ अकेली जाती हूँ, एक दिन तुम्हारे साथ जाने से क्या होगा? कुछ ख़ास नहीं, लेकिन मुझे ये इत्मीनान ज़रूर रहेगा कि मेरे होते हुए आप अकेली नहीं गई थीं और मैं आपको अकेली जाने भी नहीं दूँगा, उसने ज़िद्दी लहजे में कहा। पागल हुए हो, मैंने कहा और सामने आकर रुकने वाली बस पर चढ़ गई।